بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى. الحمد لله على آلائه. الحمد لله على نعمائه. الحمد لله على ما هدانا والشكر على ما مولانا. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا وسيد الأنام شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا ومولى العالمين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقل رب أدخلني مخرج صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا. وبالله وتوكلت على الله. قال الله تبارك وتعالى سورة حجرات آیت نمبر 6 اور 7. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالة فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. صدق اللہ العلی العظیم. جیسے کہ عرض کیا ہے سورہ حجرات یہ انسانی معاشرے کی ترتیب کے لیے، تہذیب کے لیے اور تربیت کے لیے اپنے اندر قوانین اور دساتیر کو مشتمل ہے. اس میں جو کل ہم نے آیت نمبر 7 پڑھی تھی، اس میں آیت نمبر 6 اس میں کہا تھا کہ اے مومنوں اگر آپ تک کوئی خبر پہنچے اور اس کا ذریعہ بھی ایک فاسق ہو تو آپ خبر پر چل مت دیجیے. خبر کی پہلے جانچ پھٹک کریے، اس کو دیکھیے، اس کی تحقیق کرے. اگر صحیح ہو تو عمل کریے، اگر نہ ہو تو رک جائے. ایسے نہ ہو کہ کام کرنے کے بعد آپ کیا وجہ اپنے کیے پر پشیمان ہو جائے کہ بھائی پہلے کیوں نہیں معلوم کیا. اس میں جو لفظ بولا تھا وہ فاسق تھا کہ اگر فاسق خبر لے آئے تو ایسا کرنا ہے. اب کل میں نے عرض کیا تھا کہ فسق کسی بھی واجب کام کے کرنے کے سے جو کہ نہ کرے، واجب کام کو انجام دینے سے رک جائے اور وہ بھی علی الاعلان یا کسی منہی عنہ یعنی حرام کام کو کر ڈالے اور وہ بھی سب کے سامنے، اس کو کہتے ہیں فاسق. یعنی سب کو پتہ ہے کہ یہ بندہ ایسے ہے، منفی کام کرتا ہے، مثبت کام کو چھوڑتا ہے. تو اس قسم کے بندے کی بات پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے. اگر اس چیز کو صحیح مد نظر رکھا جائے تو ہمارے ہاں بہت زیادہ ایسے افراد ملیں گے جو اس کیٹیگری میں آتے ہیں. درجات ہو سکتے ہیں لیکن زیادہ لوگ اس میں آتے ہیں کہ وہ شرعی عنوان سے فسق کا ان پر آتا ہے. جیسے ظلم اور
عدل کا عنوان ہے۔ اگر عدل کو حقیقت میں عنوان عدل کا دیکھا جائے تو عادل بندہ ملنا آسان نہیں ہے۔ جو بھی بندہ دیکھیں گے وہ ظالم ہی ہوگا، عادل نہیں ملے گا۔ عادل بہت مشکل سے ملتا ہے، لیکن معروف حد تک عادل کی بات ہے۔ یہاں بھی معروف حد تک فاسق کی بات ہے کہ جو فسق میں معروف ہو اس کی بات نہیں ماننی۔ یہ ایک قسم کی خدا کی طرف سے کیا ہے؟ سزا ہے۔ دنیا میں سزا ہے ایک قسم کی کہ آپ کی بات جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوتی ہے۔ جب انسان فاسق ہو جاتا ہے، آپ وہ بندہ سب کے سامنے خدا کی نافرمانی کرتا ہے، خدا کریم اس کو یہ سزا دیتا ہے کہ بھائی اس بندے کی بات پر اعتبار نہیں کرنا ہے، اور یہ کم سزا نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ لوگ خدا کی بات پر عمل کرتے ہیں یا نہیں، یہ علیحدہ بات ہے۔ جیسے کہ بہت ساری دوسری باتوں پہ خدا کی نافرمانی لوگ کرتے ہیں، اسی لیے وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو عمل کرنے والے ہیں خود وہ بھی تو نافرمان ہوتے ہیں۔ جب یہ نافرمان ہوتے ہیں تو کسی نافرمان کی بات ماننے پر کیا پھر ان کو مسئلہ ہوگا، کیونکہ وہ پہلے ہی خود 100 نافرمانی اور کرتے رہتے ہیں۔ اگر خدا کی اس بات پہ بھی انہوں نے خدا کی بات نہ مانی تو پھر کیا ہوگا؟ انہوں نے ان کا وتیرہ یہ ہے کہ خدا کی باتیں نہیں مانی۔ جیسے کہ ابھی ہمارے معاشروں میں غیر مسلموں کو تو چھوڑے، مسلمان معاشروں میں مسلمانوں کو تو چھوڑیں، تشیع کے معاشرے میں متشیع لوگ جو ہیں ان کو تو چھوڑے، ان کے اندر جو بہت مومن ہیں ان کے اندر کتنیاں کمزوریاں اور خرابیاں اور نافرمانیاں موجود ہیں۔ بس بہت مشکل ہے کہ کوئی کام کے بندے مل سکے جو 100% ایسے ہوں کہ آپ کو کہے تو آپ کہیں ہاں جی ٹھیک ہے، آپ نے کہا تو ہم مان لیتے۔ یہ بڑی مشکل، شاید یہ قسم کی باتیں یہ دلیل ہو اس بات کی کہ آپ کا جو رہبر ہے، آپ کا جو لیڈر ہے، آپ کا جو امام ہونا چاہیے وہ معصوم ہونا چاہیے۔ وعلیکم السلام۔ ہاں معصوم ہونا چاہیے۔ اگر معصوم ہو تو آدمی اس کی بات مانے، اگر معصوم نہ ہو تو پھر اس کی بات آسانی سے کیسے مان سکتے ہیں؟ کوئی بندہ اگر آپ کو کہتا ہے کہ یہ خدا اور رسول کا حکم ہے تو آپ کیسے اس کی بات مان سکتے ہیں، جبکہ وہ خود کیا ہے؟ فاسق ہے، خود فاسق ہے، یعنی خود اس میں خرابیاں ہیں۔ اب یہ کہ لفظ فاسق جو ہے اس میں ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ یہ اسم ہے دوستو، لفظ فاسق اسم ہے، فعل نہیں ہے۔ بس جو فاسق ہو یعنی پکا پیڈا فاسق ہو، اسم ہے نا، اسم یعنی نام ہے، ماضی حال اور استقبال تینوں کو شامل ہے، یعنی فسق کی صفت اس کے اندر رچ بس گئی ہے، اتنا اس نے فسق کیا ہے کہ وہ اس کو فاسق کا نام مل گیا ہے۔ وہ بندہ اگر خدا نخواستہ کسی سے ایک دن یا کسی ایک وقت میں غلطی ہو گئی، چاہے وہ علل اعلان ہی ہو گئی، لیکن عام طور پر وہ اس طرح کی غلطیاں کرنے والا بندہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے 2-3 دن یا 2-3 ٹائم اس سے نماز چھوٹ گئی کسی وجہ سے، لیکن عام طور پر وہ نماز پڑھنے والا بندہ ہے، تو اس بندے کو ہم فاسق نہیں کہیں گے۔ فاسق وہ ہے جو جس کی عادت ہے، جس کے اندر یہ چیز بن گئی ہے کہ وہ فسق ہی کرتا ہے، اس بندے کو فاسق کہتے ہیں۔ اس لیے خدا کریم نے فعل استعمال نہیں کیا ہے اذا فسقا، بلکہ کیا کہا ہے کہ فاسق اذا جاءکم اذا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا۔ اچھا، یہ بات تو ہم نے تقریباً مکمل کر لی۔ اس میں اور بھی بہت ساری باتیں آ جاتی ہیں جو خود آپ دوست اس کی کیا کریں گے، تشریح کریں گے اور سمجھیں گے۔
خدا کریم اس کے بعد ایک فارمولے اور قانون کے طور پر ایک اور بات فرماتا ہے کہ وَعَلَّمُوا، آیت نمبر 7 معلومات دیتا ہے، سمجھاتا ہے۔ وَعَلَّمُوا کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے کہا کہ ہدایت کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے؟ علم دینا ہوتا ہے۔ ہدایت کا مطلب علم دینا ہوتا ہے۔ تو یہاں جب کہا ہے وَعَلَّمُوا یعنی وَاعْتَدُوا، یعنی جان لے، یعنی ہدایت پا جائے، سیکھ جائے، مان جائے، اس طرح کیا کرے۔ کیا ہے؟ وَعَلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، آپ کے درمیان رسول خدا موجود ہے۔ جب آپ کے درمیان خدا کے رسول موجود ہے تو پھر کسی کی کوئی بات کرنے کی سکت کیسے ہو سکتی ہے؟ یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں النفی کو، ان کو نہیں پتہ ہے، خدا کریم ان کو بتا رہا ہے کہ آپ کے درمیان رسول خدا ہے، یعنی ان کو خود پتہ نہیں ہے بھائی رسول خدا ان کے درمیان ہے، یہ کو بہت بڑی بات بتا رہے ہیں، بھائی نئی بات ہے کوئی، سب کو پتہ ہے کہ رسول خدا ان کے درمیان موجود ہے، ان کے اندر موجود ہے۔ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جب رسول خدا موجود ہے تو پھر آپ کے بولنے کی، آپ کے مشورہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جو لوگ اس وقت ہوا یہ تھا، یہ جو ولید ابن عقبہ آیا تھا غلط خبر لے کر، اس نے اکسایا تھا اس بات پر کہ نبی جو ہے جنگ کے لیے تیار ہو جائے اور لے جائے لشکر اور ان بنی مصطلق کو تہس نہس کر دے، تو حضرت نے کہا کہ نہیں، اس کی بات مانی نہیں جائے گی، اس پر کیا کریں گے؟ ہم تحقیق کریں گے۔ اور دوسرا وفد بھیجا تھا حضرت نے۔ کچھ لوگ تھے وہ کہتے تھے کہ جی یہ تو سردار ہے، سردار کا بیٹا ہے، بڑا آدمی ہے، اور ہم اس کی بات کیسے نہ مانیں؟ جب وہ کہہ رہا ہے تو ٹھیک ہے، بس اس کی بات ماننی چاہیے۔ اور رسول خدا کو مشورہ دیتے تھے کہ بھائی جنگ کے لیے تیاری کی جائے اور ان بنی مصطلق کو سبق سکھایا جائے۔ ہاں، تو یہ بہت مشورے دے رہے تھے رسول خدا کو، تو رسول خدا کے لیے خدا کریم نے یوں پھر سب کو مخاطب کر کے کہا کہ جان لیں، یعنی ہوشیار ہو جائے، خبردار ہو جائے۔ کیا؟ ان فیکم رسول اللہ، آپ کے درمیان رسول خدا موجود ہے۔ رسول اللہ کہنے کا مطلب ہے کہ جس کا رابطہ خدا کے ساتھ ہے، رسول خدا ہے، خدا سے خبر لینے والا، خدا سے رابطہ رکھنے والا بندہ موجود ہے آپ کے درمیان، اور آپ اس کو مشورہ دے رہے ہیں۔ لو یطیعکم فی کثیر من الامر، اگر یہ آپ کی باتیں ماننے پہ آ جائے، لعنتم، تو آپ اوکھے ہو جائیں گے، مشکل میں پڑ جائیں گے، اس لیے کہ آپ کو تو پتہ نہیں ہے، رسول خدا کو حقیقت پتہ ہے۔ وہ اگر کوئی بات کرتے ہیں، کوئی کام کرتے ہیں، تو آپ ان کی اتباع کریں، ان کی اطاعت کریں، نہ یہ کہ ان کو اپنے پیچھے چلائیں، کہیں کہ جیسے ہم مشورہ دے رہے ہیں آپ ایسے ہی کریں، یہ کوشش مت کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول خدا کے زمانے میں ایسے لوگوں کی تعداد کافی تھی جو کیا کرتے تھے، اپنے مشورے دیتے تھے، اور صرف نہ یہ کہ مشورے دیتے تھے بلکہ کوشش کرتے تھے کہ اپنے مشورے پہ چلائیں حضرت کو۔ خود اسی ولید ابن عقبہ کے بارے میں کتنے اس کے حامی نکل آئے تھے، ولید ابن عقبہ کے حامی نکل آئے تھے کتنے۔ یہ مادری بھائی تھا خلیفہ ثالث کا، تیسرے جو خلیفہ تھے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ، ان کا یہ مادری بھائی، یعنی ان کی ماں ایک تھی، یعنی چنا ہوا بندہ تھا، سرکردہ بندہ تھا قریش کا۔ حضرت نے بھی شاید اسی لیے اس کو زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے لیے بھیجا تھا، حالانکہ یہ مسلمان ہوئے، ان کو جمعہ 8 دن ہوئے تھے، ابھی تو ہوئے تھے 8 ہجری کو مسلمان ہوئے، اور وہ بھی کس پر؟ تلوار کے زور پر، وہ تھوڑے مسلمان ہوئے تھے یہ،
قریش مکہ جو مسلمان ہوئے تھے 8 ہجری کو فتح مکہ کے بعد، یہ سارے مجبور ہو کر اسیر ہو کر جب پھنس گئے تھے اب کہ بھائی جانے کا کہیں راستہ ہی نہیں ہے، رسول خدا نے اعلان کیا تھا کہ جو مسلمان ہو جائے اس کی جان بھی بخشی، ہاں جی جان بخشی ان کو اس طرح ملی تھی کہ رسول خدا نے کہا تھا کہ جو مسلمان ہو جاتے ہیں ان کی بھی جان بخشی کر دی ہے، ان کو معاف کیا جائے۔ تو یہ سارے جو ہے بندے سیانے تھے، سمجھدار تھے، سردار تھے، سیاست جانتے تھے، انہوں نے کہا کیا مشکل ہے، وقتی طور پر ہم کیا ہو جاتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں، اپنی عادتیں کوئی بھی نہ چھوڑی۔ پھر اللہ کا کرنا یہ ہوا جیسے کہ اللہ آزماتا ہے کہ وقت تبدیل ہوا اور پھر جو ہے حکومت ان کو مل گئی۔ ابھی کچھ ہی سال گزرے تھے کہ پھر حکومت میں آ گئے۔ پہلے نقلی سردار تھے، اب کیا بن گئے، اصلی سردار بن گئے۔ پہلے تو کسی جگہ سے ان کو اتھرائز نہیں تھے، اپنی طرف سے سردار تھے نا، ہاں مال اور دولت کے زور پر یا اپنی وہ جو غنڈہ گردی کے زور پر یہ سردار تھے۔ جو قریش مکہ سردار تھے تو وہ اسی وجہ سے سردار تھے کہ اپنے ان کے پاس مال تھے، اور دوسرا کیا تھے، غنڈہ گردی کے طور پر، یعنی زور تھا ان کے پاس، اس کی وجہ سے وہ اس آس پاس میں کیا بنے ہوئے تھے، سردار بنے ہوئے تھے۔ تو اب جو ہے وہ کیا بن گئے، باقاعدہ قانونی شرعی اللہ کے خلیفہ کے نمائندے کے طور پر، اللہ کا جو ہے رسول اپنے پیچھے ان کے خلیفے قائم ہوئے، خلیفوں نے ان کو اپنا گورنر بنا دیا۔ اس بندے خدا کو ولید بن عقبہ کو کوفہ کا گورنر بنا کر بھیج دیا۔ پھر اس نے ادھر جو کارنامے کیے، اب تو کیا بن گئے، قانونی بھی تھا، سب کچھ اپنے ہاتھ میں تھا، اللہ خیر سلام۔ تو انہوں نے پھر وہ کارنامے کیے کہ حدیں پار کر دی اور پھر حتیٰ کوڑے کھائے۔ یہ جو ہے اس کے حامی رسول خدا کے زمانے میں بھی کافی تھے، تو بعد میں تو جب یہ اس پر حد ثابت ہوگی، اس پر ثابت ہوگا کہ اس نے شراب لیا ہے، تو پھر اس کے کتنے حامی تھے، خدا کی پناہ ہے۔ یہ تو امام علی نے اس سارے پریشر کو کیا کیا، روکا، اور نہیں تو اس کو کبھی بھی سزا ہونے والی نہیں تھی، یہ سب سزا ممکن ہی نہیں تھی کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خلیفہ کا مادری بھائی ہے اور اس کو سزا ہو جائے، اور وہ بھی اس ٹائپ کا بندہ جو نبی کے زمانے میں کتنی دفعہ اس کے لیے آیتیں آ چکی ہیں کہ یہ فاسق ہے۔ 2 آیتیں کا مطلب قرآن میں موجود ہے کہ یہ بندہ فاسق ہے، اور دیکھیں نا کتنی ڈٹائی ہے، کتنی کہ اس کے باوجود اس کو گورنر بھی لگا دیا کہ بہرحال تاریخ میں کیا کچھ ہوا ہے خدا کی پناہ ہے، کھولے تو بس رو لے، ہاں اس تاریخ کو کھولے تو اور تو کچھ نہیں بنتا ہے، بس رو لے کہ کوئی اس طرح کے الٹے سیدھے کام ہوئے، اور وہ بھی رسول خدا کے بعد۔ خود رسول خدا کے زمانے میں یہ حالت ہے کہ خدا کریم کو اس میں دخل دینا پڑ رہا ہے کہ بھائی آپ کیا ہو گیا، آپ کو رسول خدا کو کیوں آپ مجبور کر رہے ہیں بعض کاموں پر۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ خدا کو رسول کی حمایت میں خود انوالو ہونا پڑا ہے، بتانا پڑا ہے کہ اللہ کے بندوں کیا ہو گیا ہے، رسول خدا ہے۔ ان کے ہوتے ہوئے آپ جو ہے اپنی باتیں اور اپنی باتیں منوانا چاہتے ہیں۔ وَعْلَمُوا، اور وَعْلَمُوا کی ٹون دیکھیں، وَعْلَمُوا جان لیں، جو چیز جانتے ہیں اسی کو دوبارہ کہہ رہے ہیں کہ جان لیں۔ کون نہیں جانتا تھا؟ وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، آپ کے درمیان رسول خدا موجود ہے۔ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ، اگر اللہ کا رسول آپ کی باتیں ماننے پر آ جائے تو آپ مشکل میں پڑ جائیں گے، دنیا میں بھی مشکل میں پڑ جائیں گے اور آخرت بھی اپنی خراب کر لیں گے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اے ایمان والو، ایمان لانے والے، اللہ آپ کے لیے ایمان پسند کرتے ہیں۔ وَزَيَّنَ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اللہ نے ایمان آپ کے دلوں میں ڈال دیا ہے۔
اس سے پتہ چلتا ہے کہ سارے بدنیت نہیں تھے، نادانی کی وجہ سے رسول خدا کو مجبور کرتے تھے اپنی باتیں ماننے پر۔ سارے بدنیت نہیں تھے، صرف وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کو حضرت سے زیادہ پتہ چلتا ہے، اس لیے کیا کرتے تھے، حضرت کو اپنی باتیں ماننے کی طرف لے جاتے تھے۔ یہ جو جملے دو ہیں، اس سے خدا کریم نے بہت سارے ان پاک دل صحابہ کی بات کی ہے جو پاک دل تھے، صاف دل تھے، لیکن اپنی نادانی کی وجہ سے رسول خدا کو کچھ اس طرح کی بات کرتے تھے کہ آپ ہماری بات مانیں اور اس طرح کریں گے تو فائدہ ہوگا۔ بس سب کے لیے ایسے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں وہ موجود ہے، اس قسم کی تو خدا کی ڈانٹ موجود ہے۔ ڈانٹ ایسی نہیں ہے، بلکہ یہاں کہا ہے خدا کریم نے کہ اللہ آپ کے لیے ایمان کو پسند کرتا ہے کہ آپ مومن بنے رہیں، مومن رہیں، اور کس کو، اور وزینہ، یہ زینہ کا جو فعل ماضی ہے، اس فعل ماضی سے پتہ چلتا ہے کہ خدا نے یہ چیز کر دی ہوئی ہے، مومنوں کے دلوں میں ایمان کو مزین کر دیا ہے، یعنی ادھر اس کو خوبصورت بنا کے دلوں میں رکھا ہوا ہے۔ اور کیا، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور اللہ ناپسند کرتا ہے کہ آپ میں سے کوئی کافر ہو جائے یا کافر رہے، کوئی بھی کافر بنے، خدا کو یہ چیز پسند نہیں ہے، یا فاسق بنے، فسوق کو اپنی طرف راہ دے، یہ بھی خدا کو پسند نہیں ہے۔ فسوق کا معنی آج کر چکے ہیں، فسق کا معنی آج کر چکے ہیں، والعصیان، اور اسی طرح گناہ کی وادی میں کوئی داخل ہو، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ آپ سب لوگ اچھے انسان بنیں، اچھے اور اپنے فائدے کے لیے کام کرنے والے، اور جنت کے حصول کے لیے اور اس زندگی کے حصول کے لیے جس کے لیے سارے انسان تگ و دو میں لگے ہوئے ہیں۔ یہاں اپنے ابھی اس دنیا میں انسان کیڑے مکوڑوں کی طرح کیا لگا ہوا ہے، کوشش میں لگا ہوا ہے، کس کے لیے، اچھی زندگی کے لیے۔ ہر انسان صبح سے اٹھتا ہے تو کس کوشش میں لگ جاتا ہے جی، اچھی زندگی کے لیے۔ اگر عقل ہے تو، اگر عقل نہیں ہے تو موبائل لے کر پھر سنتا ہے، یعنی یہ چھوٹے چھوٹے فلم سنتے ہیں، سنتے ہیں۔ اگر عقل مند نہیں ہے تو پھر تو اس طرح کا کام کرتا ہے، یعنی ویلا سوتا ہے، یا پھر اپنا وہ کیا کہتے ہیں جی، کرکٹ کا ڈنڈا اٹھا کے پھر چلا جاتا ہے، پیر میں کھیلنے جا رہے ہیں، سارا دن دھوپ میں کھڑے ہو کر ادھر ادھر کرتے ہیں۔ یا جو ہے اگر عقل مند ہے تو وہ اچھائی کے لیے، اپنی زندگی کی بہتری کے لیے کیا کرتا ہے، کام کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، چاہے وہ پڑھنے والا ہو، چاہے پڑھانے والا ہو، چاہے زراعت کا کام کرتا ہو، چاہے دفتر میں کام کرتا ہو، چاہے جو بھی ہو، وہ اپنی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے کام کرتا ہے۔ عقل مند کا یہی کام ہے۔ تو خدا کریم بھی کہتا ہے کہ اگر آپ اپنی زندگی کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو خدا کریم آپ سے چاہتا ہے کہ ایمان اپنے دلوں میں جگہ دے اور کفر و فسوق و عصیان کو اپنے سے دور کرے۔ اولئک هم الراشدون، یہی تو لوگ ہیں جو کیا پا جائیں گے، رشد پا جائیں گے۔ رشد کا مطلب ہوتا ہے ترقی، رشد کا مطلب ہوتا ہے ترقی کرنا، رشید ہو جانا، بہتر ہو جانا، بہتر ہو جانا، اچھے درجے پہ فائد ہونا۔ تو ابھی ہم سارے کس چکر میں ہیں، جو 5 پر ہے وہ چاہتا ہے کہ 6 پر آ جائے، 7 پر آ جائے، 10 پر آ جائے۔ کوئی علم کے لحاظ سے کوشش کر رہا ہے، کوئی مال کے لحاظ سے کوشش کر رہا ہے، کوئی عزت کے لحاظ سے کوشش کر رہا ہے، کوئی رتبے اور یہ جو اتھارٹی ہوتی ہے، کوئی چاہتا ہے کہ مثلا 14ویں گریڈ میں ہے تو کتنے میں آ جائے، 15ویں میں، 16ویں میں، 18ویں میں آ جائے۔ یعنی ہر بندہ ترقی کے لیے، رشد کے لیے کام کر رہا ہے۔ تو خدا کریم فرماتا ہے کہ اصلی رشد یہ ہے کہ آپ کے دلوں میں ایمان مزین ہو اور آپ دور رہے کفر سے، فسوق سے اور عصیان سے۔
کفر کے بھی عرض کیا ہے کہ دو پہلو ہوتے ہیں، ایک پہلو ہوتا ہے اعتقادی اور دوسرا ہوتا ہے عملی، ایک ہوتا ہے اعتقادی اور دوسرا عملی پہلو ہوتا ہے۔ اعتقادی پہلو سے تو ممکن ہے کہ ہم کیا ہوں پاس ہو جائیں، کیونکہ وہ صرف سوچنے کی بات ہے کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کا رسول موجود ہے اور پھر قیامت بھی آنے والی ہے۔ یہ تین چیزیں مان لیں تو ہم کفر سے کیا ہو جاتے ہیں، باہر آ جاتے ہیں۔ اور لیکن کفر عملی کیا ہوتا ہے کہ جو وہ بات اس ضمن میں کہی جائے اس کو مانا نہ جائے، یہ کفر عملی ہے۔ بہرحال خدا کریم فرماتا ہے کہ یہ جو آپ کو کہا ہے کہ کوئی کہے کہ ہے اللہ، آپ نے بڑا ڈاٹا جملہ کہہ دیا ہے۔ ڈاٹا جملہ کیسے کہا ہے کہ اللہ آپ کے لیے پسند کرتا ہے۔ اے اللہ، ہم کیا، تیری شان کہاں، تو ہم لوگوں کے لیے، ان انسانوں کے لیے پسند کر رہا ہے۔ ہاں جیسے یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ مثلا گھاس ہو، آپ کہیں کہ ہم اس گھاس کے لیے پسند کرتے ہیں کہ مثلا یہ اس طرح ہو، اس طرح ہو، اس طرح ہو۔ بھائی گھاس کی کیا اوقات، انسان کی کیا شان، انسان کے مقابلے میں ایک یہ جو گھاس وغیرہ ہوتا ہے اس کی کیا اہمیت ہے، کتنی اہمیت ہے کہ آدمی کہے بات کرے، گھاس کو اہمیت دے اور کہے کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ گھاس جو ہے کیا ہو، سونا لگے، فلاں ہو، اس طرح ہو۔ خدا کریم کی شان کدھر اور ہماری انسانوں کی کیا اوقات کہ خدا ہمارے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے پسند ہے کہ آپ کے دلوں میں کیا ہو، ایمان ہو، اور آپ کفر و فسوق و عصیان سے بچے رہے۔ تو کیوں ایسے کہا ہے اللہ؟ فرماتا ہے فضلا من اللہ۔ یہ ساری کہانی کس وجہ سے ہے؟ فضلا من اللہ، اللہ کے فضل کی وجہ سے ہے۔ یہ چیز جو ہوئی ہے تو اللہ کے فضل کی وجہ سے ہے، اور ایسے نہیں ہے کہ بھائی خود اللہ کی کوئی ضرورت ہے یا اللہ کی کوئی مجبوری ہے، بلکہ یہ کیا ہے، اللہ کی طرف سے انسانوں کے لیے فضل اور کرم اور کرمیت ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور خدا جو ہے وہ جانتا بھی ہے اور حکیم بھی ہے، اس کے پاس حکمت بھی ہے کہ وہ ابھی سے آپ کو بتا رہا ہے ایسے کریں گے تو اگلے مراحل میں آپ سوکھے ہو جائیں گے۔ حکمت کا معنی وہی ہے کہ جڑوں کو ٹھیک کرنا تاکہ تنا اور شاخیں خود بخود کیا ہو جائیں گی، ٹھیک ہو جائیں گی۔ اور خدا کریم بھی اسی طرح ہی کام کرتا ہے۔ خدا کریم اگر چاہے تو ہم سب کو مجبور کر دے کہ ہم سب نیک اعمال کریں، لیکن خدا حکیم ہے، وہ صرف جڑوں پہ کام کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ معتقد ہو جائے، یہ مان لیں، یہ جان لیں، جاننے کے بعد خود سیدھے راستے پہ آ جائیں۔ نہیں تو اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ جیسے آپ بھیڑ بکریوں کو جیسے مرضی ہے جدھر مرضی ہے لے جاتے ہیں، خدا کے لیے تو بالکل بھی مشکل نہیں ہے کہ انسانوں کو کدھر کیا کرے، جیسے وہ چاہے اسی طرح بنائے یا اسی طرح ان کاموں پہ مجبور کرے، کوئی مشکل ہی نہیں ہے۔ لیکن وہ ایسے نہیں چاہتا ہے، وہ حاکم نہیں بننا چاہتا ہے، بلکہ کیا ہے، حکیم بنتا ہے۔ حکیم ہے وہ، حکیم کا مطلب ہوتا ہے صرف ایسا راستہ دکھانا کہ خود لوگ اس پہ چلیں۔ اس کے بعد آیت کا ایک سلسلی ترجمہ آیت نمبر 9 کا کر دیتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں اس کو اگلے سیشن کے لیے۔ یہ بھی کہا ہے کہ سورہ حجرات انسانی معاشرے میں بگاڑ کو ختم کرنے اور ترتیب و تربیت و تہذیب کو لانے کے لیے یہ سورۃ نازل ہوئی ہے۔ اس میں سے ایک اور مسئلہ جو اکثر پیش آ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ مومن آپس میں الجھ پڑتے ہیں، مومن آپس میں لڑ پڑتے ہیں، لڑائی کر لیتے ہیں۔ مسلمانوں کے دو گروہ، مومنوں کے دو گروہ آپس میں لڑائی بڑائی شروع کر دیتے ہیں۔ ہو جاتا ہے
یہ زمین کی خاصیت ہے. اس زمین کی خاصیت یہ ہے کہ یہ تنگ ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ مادہ ہے اور جسم پہ مبنی ہے. جسم پہ مبنی کا مطلب یہ ہے کہ جب سب کے جسم ہیں، مثلا ابھی گاڑیاں ہیں، گاڑی میں جسم ہوتا ہے، ہاں اس کا جسد ہوتا ہے، جسہ ہوتا ہے، بدن ہوتا ہے گاڑی کا یہ جو بدن ہے اس کی وجہ سے تنگی تو پیش آنی ہے، اس لیے کہ جس جگہ یہ گاڑی کھڑی ہے اب اس جگہ دوسری گاڑی نہیں آ سکتی ہے. اگر مثلا وہ گاڑی راستے میں آ گئی ہے تو راستہ اس نے کیا کر دینا ہے، بلاک کر دینا ہے، بند کر دینا ہے. ہاں تو یہ زمین کی تنگی ہے. زمین کی خاصیت یہ ہے کہ یہاں تنگی ہے اور تنگی میں لڑائی جھگڑا حتمی ہے. اگر ایک ایسی جگہ ہو جہاں یہ فضا نہ ہو، جیسے روح کی فضا ہوتی ہے، جیسے آپ کے ذہن کی فضا ہے. آپ کے ذہن میں اگر مثلا ابھی 100 بندے کو آپ نے ذہن میں تصور کیا ہوا ہے، اگر ابھی آپ 1000 تصور کر لیں تو پھر کیا ہوگا، کیا خرابی آئے گی؟ کچھ بھی نہیں. مانوی چیزیں ہیں، کوئی خرابی نہیں آئے گی، کوئی جگہ کی تنگی نہیں آئے گی. ابھی آپ کو 100 بات آتی ہے، اگر آپ اس کے بعد 1000 اور بات بھی سیکھ لیں تو آپ کے ذہن میں گنجائش ختم ہو جائے گی؟ نہیں، بلکہ کیا ہو جائے گا، گنجائش بڑھ جائے گی. بڑی حیران کن بات ہے کہ آپ کے اندر جتنی معلومات زیادہ ہوتی جائیں گی آپ کے ذہن کی فضا جو ہے وہ کیا ہو جائے گی، بڑھ جائے گی. یعنی جو پہلے باتیں سمجھ نہیں آتی تھیں اب وہ بھی سمجھ آنے لگ جائیں گی، ان کی بھی جگہ بن جائے گی. جن کی پہلے جگہ نہیں تھی، بات آتی تھی آپ کے سر سے گزر جاتی تھی، اس کی جگہ نہیں بنتی تھی، لیکن اب آپ کی معلومات بہت ہو گئی ہیں، اب جو بات آتی ہے اس کی جگہ ذہن میں کیا ہوتی ہے، بن جاتی ہے. بس یہ جو زمین کی فضا ہے یہ تنگی پر مبنی ہے. جب تنگی پر مبنی ہے تو یہاں جو مرضی ہو جائے، یہاں لڑائی جھگڑے ہو کر ہی رہیں گے، لڑائی جھگڑے ہوں گے. اسی لیے خدا کریم نے جب ہمیں زمین پر اتارا تھا، پہلے بندے کو زمین پر اتارا تھا، کہا تھا کہ اہبطوا، جائے نیچے اتر جائے. اب بعضکم لبعض عدو، آپ ایک دوسرے کے کیا ہو جائیں گے، دشمن بنیں گے. کیونکہ یہ زمین کی خاصیت ہے، جہاں بھی تنگ جگہ ہوتی ہے وہاں یہی ہوتا ہے، اور اسی طرح پوری دنیا میں چلتا رہے گا. اب خدا کریم علاج بتاتا ہے کہ اگر ایسے ہے یہ کام تو ہونا ہے، لڑائی جھگڑے تو ہونے ہیں، چاہے مومن بھی ہوتے رہے. حتیٰ یہاں جو صفت بیان کی مومنین کی کہے کہ بھائی طائفتان من المؤمنین، مومنین یعنی خدا کی نظر میں مومنین کی صفات قرآن میں پڑھے آپ کی کیا ہے، مومنین بھی آپس میں الجھ سکتے ہیں، لڑ سکتے ہیں. مومنین اور مومنین کی صفات ادھر بیان کی ہیں، اس قسم کی صفات والے مومن ہمیں بہت کم ملتے ہیں. اگر ساری مومنین کی صفات جو قرآن میں ذکر ہوئی ہیں کہ مومنین الذین یہ الذین یہ الذین یہ، اس ٹائپ کے مومنین آپ کو کتنے ملیں گے، بہت کم ملتے ہیں. اس قسم کے مومن بھی آپس میں الجھ سکتے ہیں. اگر ایسا پیش آئے تو باقیوں کو کیا کرنا ہے، اگر دو گروپ مومنوں کے آپس میں کیا کر جائیں، لڑ جائیں، بھڑ جائیں، قتال شروع کر دیں، پھر دوسروں کو کیا کرنا چاہیے، ان کے لیے جو سبق ہے وہ بتانا. خود ان فریقین کے لیے بھی سبق ہے، دوسروں کے لیے بھی سبق ہے. کیا کہتے ہیں، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. تیسری جو لوگ بیٹھے ہیں دیکھ رہے ہیں وہ تماشا نہ دیکھیں، بلے بلے نہ کریں کہ اچھا چلو شاباش ہے بھائی شاباش ہے، ہاں جی ایسے نہیں، بلکہ کیا کریں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان کے درمیان صلح کروائیں، آشتی کروائیں. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ. اب اس کے باوجود جب آشتی کروانے لگتے ہیں اور صلح کروانے لگتے ہیں تو ایک جو ہے، جیسے اکثر ہوتا ہے جب دو بندے لڑ رہے ہوں تو جب چھڑائے کوئی نہیں تو تھوڑی دیر کے بعد وہ خود ہی چھوٹ جاتے ہیں. لیکن اگر وہ چھڑانے والے آ جائیں وہ پھر بڑھ کے آتے ہیں، بھائی نہیں میں یہ کر لوں گا. تو وہ
اگر ان دو گروپوں میں سے ایک گروپ پھر بھی بڑے صلح کرانا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے صلح نہیں کرنی، ہم تو اپنا جو ہے نا اب ان کو شکست دے کے رہیں گے، مار کے رہیں گے، ختم کر کے رہیں گے، پتہ نہیں کیا کیا، تو پھر خدا کریم اپنا موقف دیتا ہے۔ اگر ایسی صورتحال ہو، صلح کرانا چاہتے ہیں اور وہ صلح نہیں کرنا چاہتا ہے اور لڑائی کو جاری رکھنا چاہتا ہے، تو اے صلح کرانے والوں، آپ دوسرے فریق کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ آپ اپنا حمایت کس کے ساتھ کریں؟ اس کی جو صلح کرنا چاہتے ہیں۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ، اگر ایک ان میں سے باغی ہو، دوسرے پر وہ چڑھائی کرنا چاہے، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، اس کے ساتھ جنگ کریں جو بغاؤ کر رہا ہے، جو باغی ہو رہا ہے اس کے ساتھ جنگ کرے، حَتَّىٰ تَفِيَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، یہاں تک کہ اللہ کی بات مان لیں۔ فَإِن فَاءَتْ، اگر تو پھر مان گیا تو فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، پھر بھی ان کے درمیان صلح کرائے۔ اور یہ صلح کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھائی اچھا ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے اب لڑائی ختم، نہیں، صلح کا مطلب ہے اصلاح کرے، ٹھیک کرے، بات کو سیٹ کرے، جو نقصان ہوئے ایک دوسرے کے پورے کرائے، بات کو فل طریقے سے حل کرے۔ صلح کا مطلب ہے صلاح کرنا، تصلیح کرنا، ٹھیک کرنا، جو خرابی ہو چکی ہے اس کو کیا کرے، ٹھیک کرے۔ ایسے نہیں کہ اچھا چلے جی ٹھیک ہے بس لڑائی بند کرو، اپنے اپنے گھر جاؤ، تاکہ کل دوبارہ پھر آ کر وہ کیا کرنے لگ جائیں گے، لڑائی کرنے۔ لیکن صلح جب اگر ہوگی، صلح کا مطلب ہے کہ ساری خرابیوں کو کیا کریں گے، دور کریں گے۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، عدالت کے ساتھ اصلاح کریں، یعنی ساری، اگر کسی نے کسی کا نقصان کیا ہوا ہے تو وہ نقصان دوسری پارٹی سے پورا کرائیں۔ اگر کوئی اونچ نیچ ہوئی ہوئی ہے اور کسی نے جسارت کی ہے یا ظلم کیا ہوا ہے تو وہ ظلم اس کا ختم کرنا چاہیے، تاکہ آگے پھر نوبت نہ آئے لڑائی کی۔ وقت سے تو اور استوار اور انصاف کرے۔ ان اللہ یحب المقسطین، جو بالکل ٹھیک کام کرتے ہیں اور عدالت کے مطابق کرتے ہیں، اللہ ان سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔